کبھی سوچا ہے کہ کسی کو یہ بتانا کتنا مشکل ہے کہ وہ غلطی پر ہے؟ مطلب بغیر اس کے بات بگڑ جائے یا کوئی لڑائی ہو جائے؟ بہت مشکل۔ چاہے دفتر میں کسی جونیئر کو فیڈ بیک دینا ہو، کسی دوست کو کوئی مشورہ دینا ہو، یا پھر سوشل میڈیا پر کسی کو ٹوکنا ہو، یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ جی۔ آج ہم اسی فن پر گہرائی میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس شیخ محمد صالح المنجد کی کتاب پیغمبر اسلام کے غلطیوں کی اصلاح کے طریقے کے نوٹس ہیں، اور ہمارا مقصد کوئی مذہبی خطبہ دینا نہیں، بلکہ ان صدیوں پرانے واقعات سے وہ حکمت اور نفسیاتی سمجھ بوجھ نکالنا ہے جو آج بھی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اصلاحی عمل کوئی یک طرفہ نہیں تھا۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعض معاملات میں وحی کے ذریعے اصلاح کی گئی۔ اچھا۔ فیصلے پر اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی۔ اس سے ایک بنیادی اصول قائم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اصلاح سے بالا تر نہیں، اور اس سارے عمل کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اجتماعی بہتری ہے۔ تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ جب نیت بہتری کی ہو تو اصلاح کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ کتاب کی شروعات ہی سب سے بنیادی سوال سے ہوتی ہے کہ بھائی اصلاح کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے۔ ہم سب نے دیکھا ہے، مطلب لوگ آن لائن ایک دوسرے کو درست کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مدد سے زیادہ یوں لگتا ہے کہ اپنی برتری دکھا رہے ہیں۔ ہاں، وہ ایک پرفارمنس بن جاتی ہے۔ تو کتاب اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ کتاب اسی کو مرکزی نقطہ بناتی ہے اور اسے اخلاص کہتی ہے، یعنی نیت کا خالص ہونا۔ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس شخص کی بھلائی ہو، اپنی انا کی تسکین یا غصے کا اظہار نہ ہو۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم دین، ایک شہید اور ایک بہت سخی شخص۔ تینوں کے اعمال بظاہر بہت بڑے ہیں، لیکن چونکہ ان کی نیت لوگوں سے تعریف وصول کرنا تھی، اس لیے ان کے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ یہ بات تو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ عمل کی روح اس کی نیت ہے۔ بالکل۔ یہ تو نفسیاتی طور پر بھی بہت معنی خیز ہے۔ جب کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نیت اس کی تذلیل کرنا ہے تو وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ جی۔ وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، چاہے آپ کتنے ہی درست کیوں نہ ہوں۔ بالکل۔ بات سننے کے لیے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی سے جڑا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے۔ ہاں۔ ایک حدیث ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جب آپ اس ذہنیت کے ساتھ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میں بھی غلطیاں کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں، تو آپ کا رویہ حاکمانہ نہیں رہتا۔ ہاں، پھر یہ برتری کا کھیل نہیں رہتا، بلکہ ہمدردی کا رشتہ بن جاتا ہے۔ آپ ایک جج کے طور پر نہیں، بلکہ ایک خیر خواہ کے طور پر بات کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہی آدھی جنگ جتوا دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن توازن بہت ضروری ہے۔ سزا اور تذلیل مقصد نہیں، اصلاح اور بہتری مقصد ہے۔ اچھا، تو نیت خالص ہو اور رویہ ہمدردانہ۔ لیکن کیسے اصلاح کی جائے؟ یہ اس سے بھی پیچیدہ معاملہ لگتا ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ہر مسئلے کا ایک ہی حل نہیں ہوتا۔ جی، کوئی ایک فارمولا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایک فارمولا نہیں جو ہر جگہ فٹ ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ غلطی کی قسم، غلطی کرنے والے شخص کی حالت اور خود اصلاح کرنے والے کے مقام، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ جی، یہی اس کتاب کا جوہر ہے۔ یہ ایک بہت متحرک اور لچکدار نظام پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے غلطی کی نوعیت کو دیکھا جاتا تھا۔ عقیدے سے متعلق غلطیاں، خاص طور پہ شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتی جاتی تھی، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ ان کی وفات کے غم میں ہوا ہے۔ یہ ایک جذباتی لیکن عقیدے کے لحاظ سے خطرناک بات تھی۔ یعنی ایک قدرتی واقعے کو مافوق الفطرت مانی دیے جا رہے تھے۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک خطبہ دیا اور واضح طور پر اس غلط فہمی کو دور کیا۔ فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ تو یہاں فوری اور عوامی اصلاح ضروری تھی؟ جی، کیونکہ یہ پوری کمیونٹی کے بنیادی عقیدے کا معاملہ تھا۔ آج کے دور میں اس کا موازنہ کسی ادارے کے بنیادی اصولوں یا اخلاقیات سے کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اسے زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے بنسبت کسی چھوٹی موٹی دفتری غلطی کے۔ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔
تو غلطی کی نوعیت کے بعد غلطی کرنے والے کے حالت کو بھی دیکھا جاتا تھا۔ مجھے معاویہ بن الحکم سلمی کا واقعہ بہت متاثر کرتا ہے، جنہوں نے لا علمی میں نماز کے دوران بات کر دی۔ آج اگر کوئی ایسا کرے تو شاید مسجد سے ہی نکال دیا جائے۔ یہ واقعہ لا علمی اور جان بوجھ کر کی گئی غلطی کے فرق کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہیں نماز کے آداب کا علم نہیں تھا۔ اچھا۔ جب کسی کو چھینک آئی اور انہوں نے جواب دے دیا تو لوگ انہیں گھورنے لگے۔ نماز کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا۔ واہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نرمی سے سمجھایا کہ اس نماز میں انسانوں کی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی میں یہ کیسے طے کیا جائے کہ غلطی لا علمی کی وجہ سے ہے یا جان بوجھ کر کی گئی ہے؟ یہ ہمیشہ اتنا واضح نہیں ہوتا۔ بہت اہم سوال ہے۔ نبوی طریقہ کار میں جو اصول نظر آتا ہے وہ ہے حسن ظن، یعنی پہلے اچھا گمان رکھنا۔ یہ فرض کرنا کہ شاید اس شخص کو علم نہ ہو۔ اگر کوئی بار بار وہی غلطی کرے یا شواہد سے ظاہر ہو کہ وہ جان بوجھ کر رہا ہے، تب رویہ مختلف ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن شروعات ہمیشہ نرمی اور تعلیم سے ہوتی ہے۔ کسی کو مجرم سمجھنے سے پہلے اسے ایک طالب علم سمجھا جاتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور نازک پہلو ہے، اتھارٹی اور حیثیت۔ کتاب میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹا دیکھ کر پاؤں سے ٹھوکر مار کر جگایا اور فرمایا کہ اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ جی۔ دوسری طرف حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات بہت سختی کرتے تھے، جیسے انہوں نے سبیغ نامی شخص کو قرآن کی مبہم آیات کے بارے میں غیر ضروری سوالات کرنے پر کھجور کی شاخوں سے مارا تھا۔ یہ دونوں واقعات اتھارٹی کے استعمال کی مختلف تصویریں پیش کرتے ہیں۔ جی۔ کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ لوگ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرنے لگیں؟ یہ ایک بہت بڑا اور اہم نکتہ ہے۔ کتاب اس تضاد کو حل کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اصلاح کا طریقہ آپ کی حیثیت اور تعلق پر منحصر ہے۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو ٹھوکر مارنا ایک نبی، ایک رہنما اور ایک شفیق استاد کا عمل تھا، جو اپنے پیروکاروں سے ایک باپ جیسا رشتہ رکھتے تھے۔ یہ ایک ذاتی اور غیر رسمی اصلاح تھی۔ حضرت عمر کا عمل ایک خلیفہ کا تھا، جو ریاست میں فکری انتشار کو روکنے کے لیے اپنی سرکاری حیثیت استعمال کر رہے تھے۔ کتاب کا سبق یہ ہے کہ ایک عام آدمی ان دونوں کی نقل نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ آپ کو اپنی حدود اور دائرہ کار میں رہ کے اصلاح کرنی ہے۔ ایک مینیجر کا اپنے ملازم کو فیڈ بیک دینا، ایک دوست کا دوسرے دوست کو سمجھانا اور ایک اجنبی کا کسی کو ٹوکنا، تینوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تو اصول یہ ہوا کہ پہلے اپنی حیثیت کو پہچانیں، پھر قدم اٹھائیں۔ یہ بہت عملی مشورہ ہے۔ اچھا، تو ہم نے نیت، رویے اور سیاق و سباق کی بات کی، لیکن جب بات کرنے کا وقت آئے تو اصل میں کہا کیا جائے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ تم غلط ہو تو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ کتاب میں کچھ عملی تکنیکوں کا بھی ذکر ہے، جن میں سے ایک مجھے بہت پسند آئی: متبادل پیش کرنا۔ جی، یہ اصلاحی نفسیات کا ایک سنہری اصول ہے۔ آپ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا غلط ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہیں کہ صحیح کیا ہے۔ اس سے اگلا شخص بے بس یا شرمندہ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اسے آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے۔ جب صحابہ کرام شروع میں اللہ پر سلام ہو یعنی السلام علیہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تو خود السلام ہے، یعنی سلامتی والا۔ جی، یہاں بات ختم نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں صحیح تشہد سکھایا، جس میں التحیات للہ پڑھا جاتا ہے۔ تو غلطی کی نشاندہی کی اور فوراً اس کا صحیح متبادل فراہم کر دیا۔ بالکل۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجوروں والا واقعہ بھی اسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ وہ 2 پیمانے گھٹیا کوالٹی کی کھجوریں دے کر 1 پیمانہ اچھی کوالٹی کی کھجوریں لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، افسوس، یہ تو خالص سود یعنی ربا ہے۔ آپ نے مسئلے کی جڑ کی نشاندہی کی، لیکن پھر فوراً اس کا حل بھی بتایا۔ کیا حل بتایا؟ فرمایا، ایسا نہ کرو، اپنی گھٹیا کھجوریں پیسوں کے عوض بیچ دو، پھر ان پیسوں سے اچھی کھجوریں خرید لو۔ دیکھیں کتنا عملی اور واضح حل ہے۔ جی، آج کل کی مینجمنٹ ٹریننگ میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کی کارکردگی پر فیڈ بیک دیں تو صرف مسئلہ نہ بتائیں، بلکہ بہتری کے لیے ٹھوس تجاویز بھی دیں۔
لیکن بعض اوقات کتاب کے مطابق سب سے بہترین حکمت عملی کچھ نہ کرنا ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت گہری لگی کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی غلطی کو نظر انداز کر دینا ایک بڑی برائی سے بچا لیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہماری ہر چیز پر فوری رد عمل والی دنیا کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دور اندیشی اور حکمت کی انتہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال منافقین کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے اور وہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں بہت غصہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان منافقین کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع فرمایا۔ وجہ یہ بتائی کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کی ساخ اور عوامی تاثر کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ بالکل، ایک بڑی برائی یعنی اسلام کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی برائی یعنی منافقین کی موجودگی کو برداشت کیا گیا۔ یہ تو اسٹریٹجک صبر ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں سے بے خبر تھے، بلکہ آپ جانتے تھے کہ ان سے نمٹنے کا یہ صحیح وقت یا طریقہ نہیں ہے۔ یہ شطرنج کی بازی کی طرح ہے جہاں آپ کو اگلے کئی اقدام سوچنے پڑتے ہیں۔ اور اس کی سب سے مشہور اور ڈرامائی مثال شاید اس بدو والی ہے جس نے مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے اس سے زیادہ اشتعال انگیز حرکت تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ تو حکمت نبوی کا ایک مکمل باب ہے۔ بالکل۔ صحابہ کرام کا جو فوری رد عمل تھا وہ بالکل فطری تھا، وہ تو غصے میں اس پر جھپٹنے کے لیے اٹھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی یہی کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مداخلت کی اور کہا اسے چھوڑ دو، اس کا پیشاب مت روکو۔ اب دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے میں کتنی چیزیں بھانپ لیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اسے بیچ میں روکا گیا تو ظاہر ہے نجاست زیادہ جگہ پر پھیل جائے گی۔ ہاں، بات اور بگڑ جائے گی۔ اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے کہ پیشاب کو اچانک روکنے سے اس شخص کو طبی طور پر شدید تکلیف ہو سکتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر نقصان کو محدود کرنے مطلب ڈیمیج کنٹرول کا سوچا۔ بالکل، یہ بحران کے انتظام کرائسس مینجمنٹ کا پہلا اصول ہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور انتہائی نرمی سے سمجھایا، یہ مسجدیں پیشاب یا گندگی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی تذلیل نہیں۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پانی کا ڈول لانے کو کہا اور اس جگہ پر بہا کر اسے پاک کر دیا۔ اس ایک واقعے میں ہمیں صبر، دور اندیشی، نرمی سے تعلیم اور مسئلے کا عملی حل سب کچھ نظر آتا ہے۔ آج کی سوشل میڈیا کے دور کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، جہاں کسی کی ایک غلطی پر پورا ہجوم اسے تباہ کرنے کے لیے پل پڑتا ہے۔ بالکل۔ یہ سارے واقعات انسانی نفسیات کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ تھا ایک گناہگار شخص کے معاملے میں اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو والا اصول۔ یہ کیا قصہ تھا؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ ایک شخص کو بار بار شراب پینے کے جرم میں سزا کے لیے لایا جاتا تھا۔ جب اسے سزا دی جا رہی تھی تو حاضرین میں سے کسی نے کہہ دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کتنی بار یہ حرکت کرتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ واہ، یعنی ایک شخص جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ گمان کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت باقی ہے۔ جی، یہ انسان کو مکمل طور پر رد کر دینے کے خلاف ایک بہت بڑا بیان ہے۔ سزا کا مقصد اصلاح ہے، اس شخص کو معاشرے سے کاٹ کر شیطان کی جھولی میں پھینکنا نہیں۔ صحیح۔ جب آپ کسی گناہگار پر لعنت بھیجتے ہیں تو آپ اسے مایوسی کی طرف دھکیلتے ہیں، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کی تائید نہیں کی، اسے سزا بھی ملی، لیکن اس کی انسانیت اور اس کے ایمان کی رمق کو تسلیم کیا۔ یہ امید کا دروازہ کھلا رکھنے کا نام ہے۔ اور انسانی فطرت کی بات ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ والا واقعہ بھی بہت حقیقی لگتا ہے، جب انہوں نے غیرت میں آ کر اپنی سوکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ کی طرف سے آیا ہوا کھانے کا برتن زمین پر پٹک کر توڑ دیا۔ جی، یہ کوئی دینی غلطی نہیں تھی، یہ ایک خالص انسانی جذبے کا اظہار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل اس سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا،
کوئی لیکچر نہیں دیا، بلکہ آپ جھکے، ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے اور بکھرا ہوا کھانا سمیٹا اور مسکراتے ہوئے اپنے مہمانوں سے کہا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ پہلا قدم جذبات کو تسلیم کرنا اور انہیں نام دینا۔ جی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ غیرت کرنا غلط ہے، بلکہ اسے ایک فطری انسانی رد عمل کے طور پر قبول کیا۔ یہ جدید تنازعات کے حل یعنی کانفلکٹ ریزولوشن کا پہلا اصول ہے کہ دوسرے شخص کے جذبات کو تسلیم کریں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ نے انصاف بھی کیا۔ جی بالکل، جذبات کو تسلیم کرنے کا مطلب غلطی کو نظر انداز کرنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا صحیح سالم برتن منگوایا اور اس زوجہ کو بھجوا دیا جن کا برتن ٹوٹا تھا، اور ٹوٹا ہوا برتن حضرت عائشہ کے پاس رہنے دیا۔ یعنی ہمدردی اور احتساب دونوں ایک ساتھ۔ جی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی کی غلطی کی اصلاح اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر بلکہ انہیں سمجھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو یہ واضح ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کوئی سائنس نہیں بلکہ ایک فن ہے۔ بالکل۔ اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ فارمولہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں نیت، ہمدردی، حکمت، موقع شناسی اور انصاف سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کے لیے کتاب میں اجتہاد کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ عام طور پر یہ ایک فقہی اصطلاح ہے جو نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کا اطلاق سماجی معاملات پر ہو رہا ہے، یعنی اصلاح کرنے والے کو خود ایک مفکر اور محقق بننا پڑتا ہے۔ اسے صورتحال کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ اس شخص کی نفسیات اور حالات کیا ہیں؟ میرے الفاظ اور عمل کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے؟ اور پھر اس نبوی روایت کے وسیع خزانے سے اپنے لیے سب سے مناسب حکمت عملی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک آخری بات کا بھی ذکر ہے کہ بعض اوقات کسی کی عزت اور احترام کی خاطر اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی کر لینا بھی شرافت کی علامت ہے۔ جی، یہ بات آج کے دور میں بہت اہم لگتی ہے۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری آج کی کینسل کلچر والی دنیا میں، جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو پکڑ کر سر عام رسوا کیا جاتا ہے، کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ طریقے قابل عمل بھی ہیں؟ کیا ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں نرمی اور نجی اصلاح کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے، یا پھر یہی وہ روایت ہے جسے ہمیں آج سب سے زیادہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔